بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. میں سب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ، پہلے وہ، بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. So this life is a test for the hereafter. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو، فرام دا لائنز آف ایڈم، کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. تو انسان، ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف Almighty God. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام،
The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا. جیسے میں نے کہا تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ میں ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میسج یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وید اور قرآن میں ہے. کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل، وید، قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شودرا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8، بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے، 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو، اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا، اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود
جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. لیکن کوفہ کے لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا پول کھل جائے گا، تو 19 سازش کی حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اور میں نے یہ کہا میرے پریس نوٹ کے اندر، جو بھی اصل قاتل ہے حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. لیکن اچھے انسان کو اگر لعنت بھیجتے، بھائی صاحب تو اتنا کھڑے ہو کے بات کریں اونچی آواز میں، آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ جب انہیں پوچھیں گے کہ کیا ثبوت تھا آپ کے پاس. اور میں نے یہ کہا، پھر میں نے واپس آ کے جتنے دارالعلوم ہیں، اکثر دیوبند، ندوہ، سب لوگ خط لکھا، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب لوگ لکھا. میں نے کہا صحیح کہا، بولا رضی اللہ عنہ، میں اللہ کی پیس دیتے. عام طور پہ صحابہ کو کہتے لیکن نان صحابہ کو بھی کہہ سکتے. یزید کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے کرنا چاہیے، کچھ نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ رحم اللہ کہنا مستحب ہے. امام غزالی تو فتوی دیا میں نے. اور پھر میں نے کہا جو بھی صحیح، اور کہا کہ آپ دیکھیں گے جو کربلا کی جنگ تھی، کوفہ کے لوگ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو بلایا اور ان کے ساتھ سازش کی. اگر آپ صحیح حدیث پڑھتے اس کے اندر لکھا تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ 3 چیز چاہتے تھے کہ میں حضرت علی کے نام پہ بیعت لوں، یا مجھے مکہ جانے کی دو، میں ساری باقی زندگی اللہ کے نام میں گزاروں گا، یا مجھے کوئی ایسے دیش پہ چھوڑو جہاں میں جنگ کر سکوں. تو وہ یزید کی عزت کرنے لگے آخر میں. لیکن کوفہ کے لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا پول کھل جائے گا، تو 19 سازش کی حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اور میں نے یہ کہا میرے پریس نوٹ کے اندر، جو بھی اصل قاتل ہے حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ کے رسول کے نواسے تھے، ہم ان کی عزت کرتے. وہ صحابہ میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ قاتل کو کروں. جو بھی اصل اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو پتا چلا، یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا کہ حضرت حسین کا قتل ہو چکا رضی اللہ عنہ، تو وہ روئے. لیکن یہ سب بات وہ لوگ نہیں مانتے. ان کی حدیث کی کتاب الگ ہے، وہ بخاری میں کیا مانتے. تو آپ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے. افسوس کی بات ہے، کس سے ڈر رہے گا آپ کو. یہ پاکستان میں بہت کامن ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ جھگڑا فساد کامن ہے. بامبے میں ہوتا ہی نہیں. کہ بامبے میں ہوا تو لوگوں نے کیا، میں آ کے الحمدللہ بھائی صاحب بولتے میں انٹرنیٹ پہ دیکھا، میں نے اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھا، کیا دیکھا سارے حوالے کے ساتھ. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. ان نے تو قتل کیا ہی نہیں، وہ خلیفہ تھے اس ٹائم. انہیں قتل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، وہ تو گورنر تھا. اور کوفہ کے لوگ تو صحیح حدیث جب آپ پڑھیں گے، صحیح تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں، تو آپ کو پتا چلے گا. اگر آپ غلط کتاب پڑھیں گے، اگر سلمان رضی کی کتاب پڑھ کے آپ فیصلہ لگائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے کہ برے، تو یہ حالت ہوگا. ہم مانتے قرآن میں اور قرآن مجید کے بعد اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ بخاری شریف. آپ وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ صحیح بخاری کے خلاف جاتے، کیا ہو گیا مسلم امت کو؟ کیا ہو گیا؟ کس سے ڈرنے کا آپ کو؟ 40 کیا لوگ آگے آئے کوئی کر دے نام کے لیے. اور اگر یہ تو ہم لوگ الحمدللہ قرآن کے آیت ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے کے ساتھ ہے. اگر ہم پیس ٹی وی کو ذریعہ بنائے دے ان کا پورا بول فاش کرنے کے لیے تو ان کو مشکل پڑ جائے گی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ فتنہ پیس ٹی وی پہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پیس ٹی وی پہ فتنہ ہے. یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے. کتنے لوگ ہیں، گنتی کے کتنے ہیں؟ میرا مین ٹارگیٹ تو ساری انسانیت ہے. یہ مسلمان ہے. کہ لوگ سوال پوچھنا چاہتے، پوچھنے دو، بے شک دو. پرابلم کیا؟ ٹاپک کے بعد بھی تمہیں جواب دوں گا. سوال سن لے، کیا پرابلم ہے؟ غور کرو، حدیث، قرآن، حدیث، شریعہ، ماشاءاللہ. ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے تو قرآن اور صحیح اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دینا. لیکن جو گڑبڑ کر کے غلط چیز پھیلاتا ہے، وہ اتنا صاف واضح طور پہ جب کر چکا ہوں کہ جو اصل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، میں ان کے خلاف ان پہ لعنت ہے. ابھی لوگ بولتے ہیں کہ 9/11 کو بن لادن نے کیا، بن لادن کو دوشی ٹھہراؤ. میں کیوں ٹھہراؤ؟
मुझे क्या पता बिन लादेन ने क्या, जॉर्ज बुश ने किया। जॉर्ज बुश कहता है either you're with them or with us। आप बिन लादेन को दोषी ठहराओ, मैं क्यों ठहराऊं? मैं थोड़ी जानता हूं मैं बिन लादेन का दोष भी ना दुश्मन भी नहीं हूं, मैं क्यों बिन लादेन को गाली दूं? जबरदस्ती। तो जो लोग बीबीसी CNN कर रहे वही लोग ये कर रहे, आप उनके साथ शामिल होते? अफसोस की बात है। क्या हो गया मुस्लिम उम्मत को? अफसोस की बात है। अगर बीबीसी मुझे आज कहती है कि आप बिन लादेन को दोषी ठहराओ, मैं बोलूंगा जिसने भी 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो दोषी है, अल्लाह ताला को सजा देगा। इनोसेंट लोग का कत्ल करना हराम है इस्लाम में। सूरह माइदा में सूरह 5 आयत नंबर 32 में लिखा हुआ है कोई भी इंसान दूसरे इंसान का चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर सिर्फ मर्डर के बदले मर्डर, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर वो फसाद फैला रहा है इस धरती पे, उसके अलावा कोई भी किसी का कत्ल करता है वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। इस्लाम में एक भी बेगुनाह मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। तो जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल किया है मैं उसको दोषी ठहराता हूं। मैं बिन लादेन का नाम क्यों लूं? मैं तो बिन लादेन से इंटरव्यू किया कि नहीं किया, आप समझे? तो आप लोग हमारे मुसलमान किसको भी दोषी ठहराते? मीडिया जो है ना कैन मेक अ विलन इनटू हीरो, हीरो इनटू विलन। एक चीज अच्छी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उस बार ये पहली बार मुंबई में मुहर्रम में किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को गाली नहीं दी।